اس حسن کا رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہر ہوتا، جو صرف ظاہر ہوتا تھا، مکمل حسن نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، مکمل حسن تو پوشیدہ تھا، وہ تو کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوا، جو ظاہر تھا نا اسے بھی دیکھنے کی کسی میں تاب نہ تھی، اور وہ سامنے جو چہرہ اقدس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ آتے تھے یا باہر سے بھی لوگ آتے تھے نا، وہ ایک نظر ایسے اٹھا کر دیکھتے تو تھے لیکن مسلسل دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے، چہرے جھکا لیتے تھے، لیکن اتنے حیبت تھی آقا علیہ السلام کی، اور آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے اتنا نور چمکتا تھا، ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے یہاں میں آپ کو ایک عاشق کی بات بتا دیتا ہوں نا، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں اور دیگر کتب میں، جس کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لے کر گئے، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میرا جبہ لے کر اویس کے پاس جانا کرنے کے اندر، یمن کے اندر، اور جا کر اسے یہ تحفہ دینا میری طرف سے، اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں، تاکہ محفل بھی ہو جائے، ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو جائے، دینی تربیت بھی ہو جائے، عقیدے کی بھی تربیت ہو جائے، اور محبت اور عقیدت کا پرچار بھی ہو جائے، ساتھ عملی پہلو بھی آ جائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو ایسا مقام کیسے مل گیا کہ نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ جاؤ جانا، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد، آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد، میرے وصال کے بعد۔ اور ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں فرما رہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں نہیں فرما رہے؟ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابو بکر کی ملاقات اویس سے نہیں ہو سکے گی، اس کا وصال ہو جائے گا، جن کی ملاقات ہوگی ان کو دیا کہ عمر بھی ملیں گے، علی بھی ملیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بھی دلیل ہے۔ اور پھر یہ اگلی بات بھی بڑی مزے کی ہے، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو، صحیح مسلم شریف میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، پڑھتے بھی ہیں مولوی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ فلاں چیز کیوں پوچھتے، فلاں کیوں پوچھتے، ان کو تو اپنی موت کا بھی خبر نہیں، انجام معلوم نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس قسم کی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے۔ اب ذرا غور کریں، اسی حدیث پر غور کر لیں نا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اویس کے پاس میرا جبہ لے جانا، اس کا مطلب یہ کہ نبی یہ جانتے کہ میرا وصال پہلے ہو جائے گا، اویس زندہ رہے گا، اویس زندہ رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی بتا گئے اور اویس کے بارے میں بھی بتا گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ دونوں شخصیات وہاں پہنچی، جانتے ہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ہی کیوں ملا؟ جبہ جا کر جب دیا، وہاں جو گفتگو وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اویس قرنی کی ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑی یہ بات ذہن میں رکھ لی، ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں یہ موجود تھے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور ایمان بھی لا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یمن کے اندر، لیکن آنے کی وجہ، نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نہ آ سکے مدینہ المنورہ؟ صرف ایک بار گئے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں، وہ بھی ملاقات نہ ہو سکے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی بہت ضعیف، بہت کمزور تھی، یعنی چلنے پھرنے سے معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، کھانا بھی خود بنا کر کھلاتے تھے، ان کے کپڑے چینج کرنا، خدمت کرنا، خادمہ ایک بلائی، تو وہ ماں کی خدمت کے لیے ماں کو تنہا چھوڑ کر اس رخ کی زیارت سے محروم رہ گئے، ظاہری طور پر آقا علیہ السلام کی ظاہری طور پر زیارت نہ کر سکے، شرف صحابیت چھوٹ گیا، صرف کس وجہ سے کہ ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، ماں کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اویس میرے دیدار کو اس نے، شرف صحابیت کو اس نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو آقا نے پھر کیا انعام عطا فرمایا؟ ایک تو جبہ بھیجا کہ اویس تیرا مقام اتنا بلند ہے کہ تو میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ نمبر ایک کہ اویس بھی بخشا ہوا ہے،
اویس بھی بخشا ہوا ہے، جنتی ہے، یہ نبی نے بتا دیا نا، اسی حدیث کے اندر سے استدلال ہوتا ہے، دلیل نکلتی ہے کہ جنتی ہی دعا کر سکتا ہے نا، بخشا ہوا ہی دعا کر سکتا ہے نا، اللہ کا مقبول بندہ ہی دعا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا، دعا کرنا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، ہمیں، اپنی امت کو ایک درس دے دیا کہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، توحید کے نام پر لوگ تمہیں گمراہ کریں گے، قرآن و سنت کے نام پر تمہیں لوگ گمراہ کریں گے، کہیں گے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس مت جاؤ دعا کرانے، کیا جاتے ہو، یہ تو شرک کے اڈے ہیں۔ فرمایا میں نے ان کے شرک کے اندر کیل ٹھونک دی ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کے پاس جانا شرک نہیں بلکہ اللہ کی پسند ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے رسول کی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ اس کے پاس جانا دعا کروانا۔ پتہ چلا نیک لوگوں کے پاس جا کر ان سے دعا کروانا یہ حکم مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ پھر بتائیے جب نبی نے حکم دے دیا کہ اللہ والوں کے پاس جانا، نیک کے پاس جانا، دعا کروانا، بخشش کی دعا کروانا، برکت کی ساری دعائیں اسی کے اندر آ گئیں، تو پھر مجھے بتائیے کوئی مولوی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے، مثلا میرے جیسا کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے نکما، کہے جی اللہ کے ولی کے پاس جا کر دعا کرانا شرک ہے، میرا تو دل چاہتا خدا کی قسم سے مولوی کو اتاروں چھتر اور ساتھ لگاؤں پورے گن کر ان کے بوتھے کے اوپر، کہ جب نبی نے فرمایا کہ ویسے میری امت کے لیے دعا کرنا، تو کون ہوتا ہے روکنے والا کہ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے نہ جاؤ؟ مولوی کی جرات کیسے ہوئی، اس کو ہمت کیسے ہوئی؟ کیا مولوی الگ سے دین ایک لے کر آیا ہے، کہ شریعت شارع بن کر آیا ہے، کہ نئی شریعت لے کر آیا ہے کہ جس کے اندر اللہ والوں سے دعا کرنا شرک بن گیا، اللہ والوں سے دعا کرنا بدعت بن گیا، اللہ والوں کے پاس جانا گمراہی بن گیا؟ شرم ان کو مگر نہیں آتی، مگر یہ بیچارے مجبور ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کہیں اور سے لگی ہے، ان کی ڈیوٹی کہیں اور سے لگی، مدینے سے نہیں لگی ہے، مدینے والے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ ایسے کرنی کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کیجئے گا، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں، حضرت ویسے کرنی کا پوچھتے جاتے ہیں، تو وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے نا جنگل کے اندر، تو لوگوں سے جا کر کرن میں پوچھا، یمن گئے، یمن سے بستی جو قصبہ تھا کرن، وہاں گئے، پوچھا حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اکٹھے گئے، اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، کیا تھے؟ امیر المومنین تھے، تو دونوں اکٹھے گئے، وہاں پر پوچھا، اور ان لوگوں نے بتایا کہ اویس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے مل کر؟ کہا جی ہم ان سے مدینہ المنورہ سے ہم آئے ہیں اسپیشلی ان سے ملنے کے لیے۔ کہا وہ تو چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چلاتا ہے، دیوانہ ہے، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ کہتے ہیں۔ نبی کے غلاموں کو لوگ دیوانہ، اونچی تو بولے نا، دیوانہ کہتے ہیں، کہ نبی کے عشق میں ڈوب جائیں لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ تو نبی کا ذکر اس طرح کرو، نبی کے